سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25۔ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فیضان سنت کا کچھ ابواب ایک مزار پہ بیٹھ کے لکھا ہے، وہ مزار 6 نمبر میں ہے، نیو کراچی میں۔ اس مزار کا نام کیا ہے؟ یہ تو آپ نے تو فائنل کر دیا نا، سنا بھی ہے اور مزار کا نام نہیں سنا، اچھا بتایا تھا کسی۔ باقی فائنل ہے کہ مزار میں بیٹھ کر کیا ہے۔ جی اچھا، اب وہ فائنل کا ثبوت آپ دے دیں، مزار کا نام پھر غلط فہمی ہوئی ہے کسی کو، ایسا کچھ ہے نہیں اس۔ وہ دکاندار جو عطر بیچتے ہیں اس پر سپر 30 روپے کی لکھ کے بیچتے ہیں۔ سپر کا معنی ان کو نہیں پتا ہوگا نا، سپر کے معنی بہترین، سپر اعلیٰ درجے کا، تو یہ تو ویسے انکساری کے بھی خلاف ہے، سپر کو بھی سپر کہنا۔ یہ بیچارے بیچنے والے بھی معنی نہیں سمجھتے ہوں گے، اور گاہک بھی شاید عام طور پہ معنی نہ سمجھتے ہوں، اس لیے یہ کہ غیر محتاط انداز تو غیر بہت ہیں، ایک سے ایک نام ہوتے ہیں چیزوں کے ان کی، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ جو مختلف شہروں سے جو آتے ہیں فیضان مدینہ میں، عاشقان رسول جو آتے ہیں، دکانداروں کے ساتھ کیسا انداز ہونا چاہیے ان لوگوں کے اوپر؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، تو اس طرح یہ دکاندار بھی ظاہر مسلمان ہیں، تو ان کو گاہکوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اور گاہکوں کو دکانداروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ بعض وقت گاہک بھی تیلی مار دیتا ہوگا، جو بق سے آگ لگتی ہوگی۔ یہ دونوں طرف سے دعا سے تالی بجتی ہے۔ دکاندار پاگل نہیں ہو گیا کہ خامخواہ گاہک پر چڑھائی کرے، بلکہ گاہک کو تو قریب لانے کے لیے، سودا نمٹانے کے لیے دکاندار عام طور پر نرمی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات گاہک کیسی بات کر دیتا ہے کہ جس سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہوگا۔ تو دونوں کو دامن اخلاق ہاتھ میں رکھنا چاہیے، اور دیانت داری سے، سچائی کے ساتھ، عین شریعت کے مطابق لین دین، خرید و فروخت کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کا ماشاء اللہ تخلص بھی ہے، اور آپ کا بھی اس کام کے ساتھ تعلق رہا ہے، تو آپ کا سلسلہ کیا ہوتا تھا اس میں؟ احتیاط کوئی اگر اپنی ارشاد فرما دیں۔ اصل خالص چیز ملتی نہیں تھی، نہ اب ملتی ہے، تو میں مطلب یہ کہ بھائی جیسا میں بازار سے لایا ہوں یہ ویسا ہے، جیسا کہ میں نے اس میں کوئی چیز ملائی نہیں ہے، مثلا میں جیسا لایا ہوں ویسا ہے۔ خالص عطر چاہیے، اور خالص تو اب بندہ نہیں ملتا، عطر کہاں سے لائیں گے یار؟ اگربتیاں بناتے تھے ہم، میں نے قادری اگربتی نام رکھا تھا، تو
پھر ایک بار میں نے گلی میں وہ زمین پر پیکٹ دیکھا اپنے محلے کی، تو اس قادری اگربتی کا پاؤں تلے روندا ہوا، پھر مجھے اس کا احساس ہوا، میں نے یہ کیا کر دیا. میں نے غوث پاک نے پکڑ لیا تو کاروبار چمکانے کے میرا نام اس طرح تم نے مطلب کیا، تو پھر میں نے اس کو قومی اگربتی کر دیا. اب یہ تو عطر مدینہ، خوشبو مدینہ، پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ نام رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں یہ بوتلوں کا کیا کرتی ہوگی قوم. جو بھی کرتے ہیں صحیح تھوڑا نظر ثانی کر لے، نام ایسے پاکیزہ نہ رکھے کہ جس میں اپنا پھر ضمیر بھی تو نہیں ہے نا جو ملامت کرے. مشکل تو یہ ہو گئی ہے. پیسہ بہت پیارا لگتا ہے، حالانکہ یہ نام ہم نہیں رکھیں گے تب بھی عطر تو بکے گا، ایسا نہیں کہ نہیں بکے گا. پھر یہ کہ وہ عطر بھی آیا ایسا معیاری ہے کہ جس پہ یہ نام جمے، تو اب ایسا عطر لائیں گے کہاں سے جس پہ ہم جس کو خوشبو مدینہ بول سکیں. مدینے کی خوشبو سونگی کس نے؟ نام یہ دنیا داری چیز ہے، اس کا نام دنیا داری کا ہو تو مناسب لگتا ہے. کہ پھر کوئی بولے یار وہ عطر مدینہ یہ نہیں لینا یار، یہ تو یوں تو یوں، پھر کتنی دکھ کی بات ہوگی. کوئی کیوں بولے یار ایسا؟ مدینہ اسٹور والے کے پاس سے نہیں لینا، وہ تو یوں تو یوں، مزہ نہیں آیا نا. اور پھر معاذ اللہ پھر وہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں آج کل، یہ مجھے تو دہرانے کی ہمت بھی نہیں ہے. جو گندی زبانیں لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں لفظ مدینہ، مکہ تو عرفات، یوں مطلب ہمارے مقدس مقامات، بغداد، تو یہ اس لیے ان چیزوں کے یا اپنی دکانوں کے اس طرح کے نام رکھنے میں تھوڑا ذہن یہی ہے کہ نہیں ہو تو اچھا ہے. لوگ رکھتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس میں تو ایک ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ادب کی بات کر. یعنی بالخصوص اچھا جیسے وہ ریسٹورنٹس کا نام ہوتا ہے، ہوٹلز کا نام ہوتا ہے مدینہ ہوٹل، اب یار وہاں کھانا، ہاں پھر وہ کہ وہاں کی پھر برائیاں، اس کے کھانے کی کوالٹی کی برائی، پھر وہ نہیں جمتا نہیں ہے. مدینہ ہوٹل یا یوں کر کے یہ مزہ نہیں آتا نا. میں پرانا واقعہ ہے کہ میں جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا تو کبھی بس میں آتا تھا، کبھی کوئی اسکوٹر پہ بیٹھ کر، کبھی اسلامی بھائی جمع کر کے. تو ایک بار ایک اسلامی بھائی کے ساتھ بیٹھ کر اسکوٹر پہ میں گلزار حبیب اجتماع کے لیے آ رہا تھا. راستے میں کہیں کوئی بات پر بات نکلی، یہ وہاں یہ پکڑے گئے تھے، وہ جیل میں جانا پڑا تھا ان اسلامی بھائی کو، مدینہ شریف کی جیل میں. تو اس کے منہ سے نکلا یار اٹھا تو مدینہ جیل میں تو اندھی ہلتی، نعوذ باللہ اندھی چلتی ہے. میں نے کہا ہے ذرا میرا اسکوٹر روک دو پہلے میں اتر جاؤں. ایسی بات کرتے یار تم. خیر ہو پھر وہ ترکیب بن گئی. تو مزہ نہیں آتا نا. تو مدینہ شریف میں جب تذکرہ ہو تو پھر اچھائی کے ہی الفاظ ہوں، کمزور الفاظ نہیں ہونے چاہیے. ایک بار یعنی کوئی ایسی اکا دکا باتیں یاد رہ جاتی ہیں. وہ سن 80 میں کوئی حاجی صاحب ملے مجھے مدینہ شریف میں، بولا بس یار یہاں تو یوں 40 نمازیں پوری ہو جائیں تو چلے جائیں. یہ بولا یار اس کو کیا بولوں، اپنے دیوانوں کے تھوڑے ٹھڈے پڑے نا، کونیا اور یہ متھے اچھالتے دیوانے اس دور میں، تو اس کو پتا چلے کہ مدینہ کیا ہے. تو بیچاروں کو بعضوں کو شعور نہیں ہوتا. ایک نے ایک بار، وہ اسی سال کی بات ہے کہ وہ حج کے دنوں میں تو مدینہ بالکل خالی ہو جاتا ہے، اس طرح کی کوئی سونا ہو جاتا ہے خالی. میں اس پر بھی میں نے اس کو یاد پڑتا مدنی پھول شاید دیے تھے. یار کیا بات کر رہے ہو، ہم آباد کریں گے مدینے کو. 70,000 صبح ہے 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخاٹوں پہر کی ہے. صبح شام 70,000 70,000 صبح 70,000 شام فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے
اور وہ سلام عرض کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں سے یہ فرشتے. اور پھر معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار، یعنی یہ معصوم فرشتوں کو عمر بھر میں ایک بار، اب ان کو پوری لائف میں دوبارہ مدینہ شریف حاضری کی اجازت نہیں ملے گی نہ بارگاہ رسالت میں حاضری کی. معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار عاصی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. یعنی معصوم فرشتوں کو عمر میں صرف ایک بار یعنی ون ٹائم، اور جو آخری میں لفظ بار ہے ایک بار. اب یہاں بار سے مراد بار یابی، یہاں بار سے مراد بار یابی یعنی حاضری، کہ معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار حاضری کی اجازت، عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. صلاح مانے دعوت، یعنی گناہگار غلام اگر مدینہ شریف میں پڑے رہنا چاہیں قدموں میں تو ان کے لیے عمر بھر پڑے رہنے کی دعوت ہے. عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے، دعوت عمر بھر کی ہے. یہ کرم کی باتیں. بہرحال مدینہ ان کو کاروبار کے لیے اور ہماری آئٹم یقین مانے اس قابل نہیں ہوتی، ان کے نام یہ رکھے جائیں. کوئی رکھے تو اس کو برا بھلا نہیں بولیں گے کہ شرعاً درست ہے، گناہگار نہیں ہے، لیکن بات وہی ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. ہمارے کرتوت بھی میرے سے باتیں حرکت ایسی ہوتی کہ پھر لام والا آدمی وہ پھر کمزور بات بول دیتا ہے ہماری آئٹم کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے والد صاحب بابا درزی کا کام کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ کوئی سوٹ دیتا ہے سلانے کے لیے، تو جب سی لیتے ہیں تو اب جو ہے وہ اس میں سے کچھ کپڑا بچتا ہے، تو اب وہ کتنا کپڑا جو ہے وہ بچے تو ہم جو ہے وہ اس کو واپس دیں، اگر تھوڑا بچتا ہے وہ بھی دیں یا شرعی مسئلہ؟ اللہ، اگر کپڑا اتنا ہے کہ عرف اس میں یہ ہو کہ واپس دینا ہوتا ہے، اس کو دیں گے تو وہ لے لیتے ہیں لوگ، آدھا گز بچ گیا سپوز کریں تو وہ دینا ہوگا. اور ایسی چیندڑیاں کہ جو پھینکنے کا جس کا عرف ہو، ایسے پیس کہ جو پھینکنے کا عرف ہو، پھینکنے سے مراد یہ کہ وہ لیتے نہیں ہے گاہک، تو وہ رکھ سکتے ہیں. اس میں ہے رسک کہ بندہ دل کو منا لے گا کہ یار یہ کہاں لے گا. اگر آپ نے دینے کی صلاح کریں گے نا تو شاید ہو سکتا ہے چندڑیاں بھی لے لیں گے کہ بچہ پیشاب کرے گا تو پونچھ کے پھینک دیں گے. احتیاط کی راہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی چندڑیاں وغیرہ جو بھی نکلی اس کو دکھا دی جائے گاہک کو کہ یہ آپ چاہیں تو لے جائیں چاہیں تو چھوڑ جائیں، اب اس کی مرضی. اس میں بھی ہے فیصلہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ جو لینے کے لیے جو آئے گا وہ مالک ہو، یہ ضروری نہیں ہے. نوکر آیا اس کو کیا ضرورت ٹکڑے لے جانے کی، یہ بھی ہو سکتا ہے اصل مالک. لیکن یہ کہ جو مطلب عرف ہو جس کو نہیں لیتے گاہک تو وہ رکھ سکتے ہیں، اور چندڑیاں نہیں لیتے گاہک، جنرلی یہی سمجھ میں آتا ہے. اس کو اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں جیسے مشین وغیرہ صاف کرنے کے لیے. میں نے عرض کیا جب وہ چھوڑنے کا ہے عرف اگر تو مشین صاف کریں یا بوری بھر کے بیچتے بھی تو ہیں اس کو، ہر چیز بکتی ہے. چھوٹے پیس بچا کر اس کے بابا سوٹ بناتے ہیں. درزی تو وہ درزی یعنی وہ ویسے محاورہ ہے کہ وہ درزی ہی نہیں جو کپڑا چوری نہ کرے. اس کے لیے تو لوگوں نے چٹکلے بنائے ہوئے ہیں. ایک کوئی ہوشیار گیا کہ تو چوری کر ہی نہیں سکتا تو میں کیسے نہیں کر سکتا، کر کے دکھا. جب تک وہ سی رہا ہے، کام کر رہا ہے اپنا، وہ جان پہ کھڑا ہوا ہے بندہ، تو اس نے وہ کسی ترکیب سے وہ ترکیب بنا لی. ظاہر ہے جب کھڑا بھی ہو تو تھوڑا جھونکا مارے گا، تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھے کچھ تو کرے گا نا. تو اس نے وہ ترکیب بنا لی. کیا ہوا کہ وہ کام کر رہا تھا تو بیٹا ہے کہ امی بلاتی ہے
आ रहा हूँ। वो 2-3 बार बेटा थोड़ी थोड़ी देर के बाद आता रहा, अम्मी बुला रही है, अम्मी बुला रही है। अबे जाता है कि नहीं अम्मी के बच्चे, उसने जूता उसके तरफ फेंका क्या? उसने खैर उस सिला के वो दे दिया उसको कपड़ा। तो देखा बेटा नहीं चोरी करने दिया ना? तो क्या चोरी नहीं करने दिया, देखिए तेरा कपड़ा। वो जूता जो फेंका था ना, उसमें मैंने कपड़े का पीस जो है ना डाल के, वो मेरी तरकीब थी बेटे से। तो यूं बोला चोर की 14 नजरें, तो यूं मत, ये मन गढ़ंत होगा चुटकुला। तो ये के दर्जी मास्टर माहिर कपड़ा चोरी करने में, लेकिन ये एक मुहावरा, ये हकीकत ऐसी नहीं है कि हर फर्द जो है माअज़ल्लाह वो चोरी ही करता हो, ऐसा नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज के दौरान पेशाब की आदत आ जाती है, तो अभी क्या करना चाहिए? अगर नमाज के दौरान आई या नमाज से पहले आई, तो अगर शिद्दत है, जोर का लगा पेशाब, तब तो वो नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज के दौरान आई तो नमाज को तोड़ देना और जाके वुजू करना, पेशाब वगैरह, ये वाजिब है कि नमाज को तोड़ दे। इस हालत में अगर नमाज पढ़ेगा तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा जान, मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे को गलत ख्यालात आते हैं कि नमाज टूट जाती है। ख्यालात तो किसको नहीं आते, नमाज इससे नहीं टूटेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जवाब दीजिए, मेहमान की प्लेट में खाना खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए? मोहम्मद रमज़ान अली अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची से। जब मेहमान की प्लेट में खाना ख़त्म हो जाए तो उसे 3 बार बोल सकते हैं खाने के लिए, उसे डाल नहीं सकते। खत्म हो जाए तो 3 बार बोल सकते हैं जी। मजीद उसके मतलब उसके पेश कर सकते हैं उसके आगे, मतलब ज़बरदस्ती ना करें, अपने हाथ से जबरदस्ती ना करें, मुस्कुरा कर प्यार से पीठ थपकार कर अगर उसको थपकी देकर डाल दें तो, मतलब बाबा नरमी से, जी जी, नरमी के साथ उसे नरमी के साथ डाल दें कि आपने सिर्फ बोटी खाई है, नली नहीं खाई, ये ले लो। उसे आप बोल सकते हैं नरमी के साथ के, और मतलब तनावुल फरमा लें, जबरदस्ती उसकी प्लेट में वो जबरदस्ती नहीं, प्यार से डाला तो वापस को अर्ज कर सकते हैं कि आप और खा लें। अच्छा नहीं, ये प्लेट में खाना खत्म हो तब अर्ज कर सकते हैं जी, इससे पहले तो नहीं कर सकते। इससे पहले ही पापा कर सकते हैं, और चीजें पेश कर सकते हैं उसके आगे। यानी मेहमान को 3 बार कह सकते हैं कि और खाओ और खाओ। अब प्लेट खाली हो, इसके पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। नहीं, इतनी बार ना कहें कि वो रुवत में ज्यादा खा डाले और बेचारा आजमाइश में आ जाए। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब जवाब देंगे, मदरसतुल मदीना बालिग़ान पढ़ाते हुए कम से कम 92 दिन हो गए हों, 92 दिन, हफ्ते में 1 छुट्टी की रियायत है। फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल के कितने और कौन कौन से अबवाब हैं? अब तक जो बाब आ चुके हैं वो 2 हैं, नेकी की दावत और गीबत की तबाकारियाँ। फैज़ान सुन्नत के कुल बाब पूछे ना। पहली जिल्द के 4 अबवाब हैं, और कौन कौन से? इसमें फैज़ान बिस्मिल्लाह, आदाब ताम, पेट का कुफल मदीना, फैज़ान रमज़ान, और बाकी दिगर बाब। दूसरी जिल्द के जो अब तक आ चुके हैं बाब वो 2 हैं, नेकी की दावत और गीबत की तबाकारियाँ। फिर तो इनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इन दोनों दुरुस्त जवाबात देने वाले इस्लामी भाइयों को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मुबारक हाथों से लगा हुआ वो पर्चा दिया जाएगा जिसके ऊपर एक हिकायत भी लिखी हुई है और अमीर अहले सुन्नत के दस्तखत भी हुए हैं। दस्तखत
صحیح تلفظ بیان کر دیجئے. دستخط. دستخط. دستخط والے کون کون ہیں؟ وہ 10 بھی نہیں ہے اس میں تو یار. دستخط میں وہ دستخط والے کتنے ہیں؟ اکثر نیوٹرل ہے. دستخط. دستخط نہیں. جیسے دستگیر یہ غلط ہے. دستگیر. دستگیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ جناب لوگ جو ہیں وظیفہ کرتے ہیں اور جو وظیفے کرتے ہیں اس میں بھی وہ اللہ کو ہی پکارتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی وہ اللہ کو ہی پکارتے ہیں. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو وظیفہ کرتے ہیں اس میں لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اس کو 2000 پڑھو 3000 بار پڑھو. بھائی اللہ کو پکارنا ہے, اللہ کو اگر پکار رہا ہے دل سے بندہ پکار رہا ہے کم از کم 1 بار یا 2 بار اللہ کو. یعنی جب اگر ہم لوگ والد صاحب سے کوئی چیز چاہتے ہیں یا کوئی بھی کسی سے کوئی چیز چاہتے ہیں ہم لوگ 1 بار بولتے ہیں 2 بار یا 3 بار, یعنی مینس کہ مل جاتی ہے چیزیں. تو کیا وظیفہ پڑھنا 2000 بار ضروری ہے, یا میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی کاؤنٹنگ کرنا ضروری ہے کیونکہ انٹینشن ہٹ جاتی ہے. جو چیزیں ہیں جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں اس چیز میں وہ مقصد نہیں رہتا, پھر وہ کئی اور چیزیں چلی جاتی ہیں. کوئی پریشانی آ گئی تو اس چیز سے ریلیٹ ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وظیفہ ایک لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے اس میں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک غار حرا میں تشریف رکھتے تھے, عبادت کرتے تھے. واٹ از دس؟ اچھا پھر اگر ہم نیچے بھی آ جاتے تو سرکار غوث پاک نے 15 سال تک روزانہ رات کو 1 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا. ان کو کیا مشورہ دیں گے اب غوث پاک کو؟ یا کوئی کرنا چاہے تو ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ اتنا سارا. بیٹے وہ کیٹیگری ہوتی ہے اور تعداد میں تو حدیثوں میں بھی مل جائیں گی کہ وہ اتنی جیسے 33 بار. اس کے علاوہ بھی تعداد ہے حدیثوں میں بھی ہوتی ہیں. اتنی بار پڑھے فلاں ورد, اتنی بار پڑھے. پھر یہ کہ بزرگان دین کی طرف سے بھی اس طرح کے منقول ہوتے ہیں فگر. اچھا ٹھیک ہے بالکل سمجھے. اب اس میں ہم اپنی عقل سے سوچیں تو اس لیے میں نے کہا نا ہم 1 بار بھی کیوں, اللہ تعالیٰ تو ہمارے پکاریں گے تو پتہ چلے گا, اس کو نہیں پکاریں گے تو پتہ نہیں چلے گا. ایسا تو نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی پتہ ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کو ہم جتنا بھی پکارے نا اتنا کم ہے. بس قاری صاحب اس کو لفظ زیادہ سے تعبیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو ٹائم اسپیسیفائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد, مغرب کے بعد یا آپ نے فجر کے بعد, اگر بندہ تہجد گزار ہے تو اللہ کا نام تو وہی لے ہی رہا ہے تو وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے, تو یا اس کو ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پہ ہی پڑھنا ہے؟ وہ بعض کے تو ٹائمنگ ہوتے ہیں, بعضوں کے ٹائمنگ نہیں ہوتے. اب رمضان شریف میں تو 20 رکعت پڑھتے ہیں ہم تراویح کی. ٹھیک ہے. اچھا اور باقی دن میں پتہ نہیں کتنی رکعتیں آپ حساب لگائیں گے تو پتہ چلے گا نا. بہت ساری رکعتیں اس کے علاوہ بھی ہیں جو ہم دن بھر میں پڑھتے ہیں. صحیح. پھر نفلیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ان لمٹ ہے. ٹھیک ہے. ان مانو کر کے جتنی کوئی 20 پڑھے 30 پڑھے رات میں نفل, یا دن میں 100 پڑھے 50 پڑھے 1000 پڑھے, کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اب اس سے زیادہ پڑھنا کوئی منع ہو گیا. جتنی بندہ پڑھ سکتا ہے پڑھے, اور جتنا کرے اتنا کم اور کم ہے. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. دل ان پہ فدا, جان میری ان پہ فدا ہو. اس میں یہ بیٹے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ اتنا. پھر بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بے حساب دیتا ہے, یہ کیا گنتی, ہم کو بے حساب ورد کرنا چاہیے. یہ بھی ان کا خیال ہے. اب جو حساب رکھا ہے, اب رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں, 2 سجدے ہوتے ہیں نا, آپ کھولے بے حساب نہیں رکھو, 3 5 7 جو بھی ہے سجدے کیے جاؤ. کم زیادہ نہیں کر سکتے جو بھی بتایا گیا. تسبیحات 3 بار 5 بار 7 بار جو پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے. اب آپ بولے کہ 3 کے بدلے 4 پڑھ لیں تسبیحات سبحان ربی العظیم, تو سنت چھوٹے گی کہ 3 بار سنت ہے, 4 بار نہیں 5 بار پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے.
تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر امام کے لیے الگ پھر ہے کہ امام کتنی بار پڑھے. امام پڑھے جائے اور لوگ گھبرا جائیں پیچھے پریشان ہو جائے تو امام کو اتنا طول دینے کی ضرورت نہیں ہے, اجازت بھی نہیں ہے. تو ہر ایک کی کیٹیگری, موقع, مغل, وقت, دل لگے نہ لگے اس کے بھی پھر احکام ہوتے ہیں. کہاں دل لگے تو بھی اتنا کرنا ہے, کہاں دل لگے یا نہ لگے کرنا ہے. جیسے فرض نماز ہے, دل لگے یا نہ لگے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. صح. مشکور ابھی. ہاں جزاک اللہ خیر. آپ مطمئن ہو گئے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بس آپ نے جو بات بتائی ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا تو آپ یہ کہ اب بھی اعلان کر دیں مدنی قافلے میں کب کتنا سفر کر رہے ہیں. اب مجھے بھی تو کچھ دیکھ کر اطمینان دیں نا, مجھے بھی کوئی ایسا. جب آپ بولیں جیسا بولیں آپ. تو ابھی سے روک لوں گا. بولیں آپ جیسا, میں آپ کے اوپر دیتا ہوں. میرا پیپر ختم ہو گیا الحمدللہ. میں پی ایچ ڈی کی نہیں ہے, فورن جانا چاہ رہا ہوں. تو الحمدللہ میں فورن سے ہی آیا تھا اور دوبارہ واپس نیو یارک. کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے میں منتھ کے اندر چلے جاؤں گا. میں اس میں کوئی سے آپ مدنی قافلے میں سفر کی کوئی ٹائم نکالیں, 12 دن دے دیں, چلیں 12ویں شریف کی نسبت سے. بس انشاءاللہ تعالی العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مرید کو ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ پیر اس پر نظر کرم فرمائے؟ یہ جواب بھی آپ ہی دیں یار, سوال بھی آپ کا, جواب بھی آپ کا. جوا کھیلے آدمی, چوریاں کرے, گالیاں بکے تو پیر صاحب رحمت کی نظر فرمائیں گے, یا بندہ نیکیاں کرے, سنت و عمل کرے, مدنی قافلوں میں سفر کرے, مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارے تو پیر صاحب خوش ہوں گے اور نگاہ کرم کی فرمائیں گے. اب یہ آپ جواب دے دیں کہ دونوں میں سے کس پر ہاتھ رکھنا چاہیے مرید کو؟ برے کام کرے گا تو پیر اسے بیزار ہوگا, ناراض. جواب مل گیا نا, جواب مل گیا نا. اب آپ بھی کچھ دے دو, جیسے انہوں نے 12 دن کے لیے کچھ ترکیب بنا رہا تھا. میں پاپا میں 12 ماہ میں نظر کرم کر دیں. 12 ماہ کے اندر ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. 25 ماہ کر سکتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ پاپا انشاءاللہ 26 ماہ کی نیت کرتا ہوں. اللہ بھائی, سلیم بھائی ان کو بھی سنبھالو. میں درس کرتا ہوں تو میری زبان ہچکچاتی ہے, اس کے لیے کوئی تعویذ وغیرہ عطا فرمائیں. زبان ہچکچاتی ہے, ہکلاتی ہے؟ ہکلاتی ہے. ہکلاتی ہے. اللہ کریم آسانی کر دے. یہ آہستہ آہستہ آپ کرتے رہیں تو گرے کھل جائے گی انشاءاللہ. درس دیتے رہیں گے نا, پھر وہ تعویذ بھی اپنا ہے نا بستہ, تعویذ بھی لے لینا وہاں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے سنت آپ کیسے ہیں؟ کیسا نظر آ رہا ہوں؟ تو والدین آپ مدنی مذاکرے میں تشریف لائے, اس کے بعد جب جانے لگے تو علی بھائی نے آپ کو اٹھا لیا تھا, تو اس لیے میں نے جی علی بھائی نے آپ کو اٹھا لیا تھا جاتے ہوئے. اچھا, تو اس لیے میں نے طبیعت پوچھی آپ. اچھا اچھا, جزاک اللہ. اللہ کرا, اللہ کا کرم ہے بس. اب ہے, آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ دعا فرماتے رہیں. اللہ کریم کسی کا محتاج نہ کرے, اپنے در کا محتاج رکھے. اس وقت رونا آ گیا تھا کہ آپ اس عمر میں بھی, اور ہم. جزاک اللہ, آپ کی ہمدردیوں کا اللہ آپ کو صلہ دے. وہ چل رہی ہے میری گاڑی, میری کوئی نوکری دھندا دکانداری تو ہے نہیں, ورنہ شاید ٹینشن ہوتا. اللہ کا کرم ہے, ایج فیکٹر بھی ہے اور ویکنیس, پھر ٹانگوں کے مسائل چل رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے, اللہ کریم گلے شکوے سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا, توبہ کرے. اگر کسی مسلمان کو گالی دیے, اس کا دل دکھا ہے, سامنے گالی دے دل بھی دکھتا ہے, یا پہنچ جاتی ہے تو پھر دل دکھتا ہے. بہرحال یہ کہ ہے بہت بڑا گناہ گالی, البتہ وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. بابا جان آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں, 1 ماہ کے قافلے میں ہوں. ماشاءاللہ اچھی خواہش ہے. اور وہ مدنی پیکیج کا تو اعلان ہو ہی گیا. بابا جان بہت جد و جہد کی ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے, تو جھوٹ بول کے ملاقات کرنے کا دل بھی نہیں کر رہا ہے. کرنا بھی نہیں چاہیے. بابا جان آپ نظر کرم کر دیں, کیا پتہ صبح روانگی ہو میری. کہاں سے؟ دنیا سے. بابا جان مدنی قافلے میں کیا پتہ روانگی ہو. باب المدینہ کراچی سے ہی ہوں. دنیا سے روانگی کا کوئی چانس نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے, ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے. ہے نا, جی جی
चांस है कि दुनिया से भी रवानगी हो जाए। जी जी बिल्कुल। कभी मुलाकात नहीं फरमाई आपने? पापा जान पहले की है लेकिन टाइम हो गया है। चलो भाई दे दो यार, एक माँ का मुसाफिर है। जज़ाकल्लाह। टोकन दे दो इनको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर कोई नापाक कपड़ों के साथ पाक कपड़े धो दे तो इसका क्या मसला है? मशीन में अगर कोई नापाक कपड़ों के साथ पाक कपड़े धो दे, एक ही बाल्टी में जैसे नापाक कपड़ा और पाक कपड़ा डाला तो ये पानी में जबके तो वो दोनों ही नापाक हो जाएंगे फिर, तो ये जायज़ नहीं है बिला ज़रूरत ऐसा करना। पहले वो उस कपड़े को पाक कर ले, जो नापाक था या जितना हिस्सा नापाक था उसको पाक कर ले। अब मेल छुड़ाने के लिए इसको भी डाल दिया और मेला कपड़ा दूसरा उसको भी डाल दिया तो फिर हर्ज नहीं है, और उसको अलग से पहले पाक कर ले नापाक को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या मुर्शिदी ये इरशाद फरमाइए कि अगर इमाम पहली रकत के अंदर सजदे में हो या कायदा उला में हो और मज़बूक आके नियत बांधे, अभी मज़बूक क़याम में ही था कि इमाम दूसरी रकत के लिए खड़ा हो गया या तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया, तो मज़बूक क्या करे? इमाम ने कादा पूरा कर लिया और ये कादा इसको मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। क़याम में ही इमाम के साथ शामिल रहे, ये कादे की जरूरत नहीं इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलज़ार